قیادت سے بھی توقع رکھ رہے ہیں. دیکھیں نا ان پورے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, یہ قیادت سے توقع رکھنا غلط بات نہیں. عوام بھی رکھ رہے ہیں قیادت سے توقعات. اب ہم دعویٰ کر دیں عوام ہمارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, عوام ساتھ ہوں گے, الیکشن پہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عوام آپ کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں تو آپ کو ان کی ایسپریشن کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا جی, ان کے مسائل کو حل کرنا پڑتا ہے, ورنہ پھر وہ میر صاحب میں ایک گزارش کروں میں یہ کہتا ہوں کہ پرانی پیپلز پارٹی کے ہمارے وقت کی بجلی تھی, بسیں بھی چل رہی تھیں, ریلوے ٹریفک بھی تھی, 1954 میں بنا گیا تھا پی آئی اے, وہ بھی چل رہی تھی, ایئر مارشل نور خان, 1862 میں ریلوے بھی انگریز بنا گیا تھا. تب منشور پیپلز پارٹی کا تھا روٹی کپڑا مکان. اس میں چونکہ نہ ریلوے شامل تھی منشور میں, نہ اس میں کوئی پانی شامل تھا, نہ کوئی اور چیز شامل تھی, لہذا روٹی کپڑا مکان بھی انہوں نے پرے کیا, اور یہ جتنی لوازمات انگریز بھی بنا گئے تھے وہ بھی پرے کیے. 5 سالوں میں آپ کا فرض تھا آپ کسی جگہ پر لے کے جاتے قوم کو, کسی جگہ پہ لیڈ کر کے لے کے جاتے, ایک جگہ پر ہی کھڑے ہو گئے سارے, اس سے نقصان بطور قوم, بطور ایک سیاسی کارکن کے ہم سب کا نقصان ہوا ہے, صرف آپ کا ہی نہیں ہے. یہ ایک پرانے پیپلز پارٹی کے اور حال مسلم لیگ کے جو ایک صاحب کی سادگی بھی مر نہ جائے کوئی, وہ ایک فکرہ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ابھی یہ جو جمہوریت کے چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو سو کالڈ اپوزیشن ڈکلیئر کرنے کی یہاں پہ کوشش کر رہے تھے. بھائی اللہ کے بندو 62% کے حکمران, اور اپنے آپ کو یہ پیش کریں, اور یہ 88 نہیں ہے. نہیں وہ سن لیں اصل میں جو مسائل ہیں, اور میں کو گزارش کر دوں, یہ جمہوریتیں ناکام نہیں ہوتی, کچھ رویے ہوتے ہیں, کچھ آج کل میں کچھ سن رہا ہوں, کچھ سیاسی اداکار ہم جن کو کہتے ہیں بھائی ان کے اپنے مخصوص مفادات ہیں, پھر ماضی سے سبق نہیں سیکھا جاتا. ابھی راجہ صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پٹیشن مافیا ہے اس وقت جو مسائل ان لوگوں نے, پٹیشن مافیا کا نام دیتے ہیں ہم مسلم لیگ نون کو, جن کا ڈان رانا ثناءاللہ ہے, اور وہ سب سے پاورفل ہے بیکاز ہی از فرسٹ کزن ٹو دی چیف جسٹس. اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ تمام پارلیمنٹ کے معاملات کو, آپ خود پارلیمنٹ کے لیے سوئسائڈ بامبر بن جائیں گے, آپ لوگوں کو یہ میسج دیں گے کہ پارلیمنٹ ناکام ہو گئی, تو آپ کیا میسج دیں گے راجہ صاحب؟ راجہ صاحب جہاں تک آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ گیس ختم ہو گئی, بجلی ختم ہو گئی, گزارش اس کا حل کیا ہے؟ میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں, اور یہ مسائل صرف اس کو ماننا چاہیے, اس مسائل میں مہنگائی بھی آئی ہے, بے روزگاری بھی آئی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی آئی ہے, لیکن اس کو کیا آپ یہ اینگل دے کے شروع کر دیں کہ جی یہاں پہ جمہوریت ناکام ہو گئی, پھر آپ کرپشن کی بات شروع ہو جاتی ہے. سلمان غنی صاحب بات کر رہے تھے, نہیں ایک منٹ میں راجہ صاحب ایک گزارش کر لوں, میں پھر آپ جو تماشا آپ لوگوں نے پنجاب کے اندر لگا رکھا ہے امیر المومنین والا, آج پنجاب جو 62% ہے, یہاں پر انفیکٹ اس وقت صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ون مین شو ہے. یہاں پر پنجاب میں نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, دن دیہڑے لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں. اور ہمارا جو میں اس پہ آ جاؤں, پہلے مجھے بات مکمل کر لیجیے راج صاحب کی. یہاں پر یہاں کا جو ٹینٹ والا وزیر اعلیٰ ہے جس نے 7 کلب کو انفیکٹ میرج کلب میں کنورٹ کر دیا ہے, اور یہاں پر ہو کیا, میں نے یہ عرض کیا ہے 7 کلب کو میرج کلب میں بنانے والے وزیر اعلیٰ صاحب, یہاں پہ جو لوگوں کی دن دہاڑے عزتیں لٹ رہی ہیں, مجھے گزارش صرف یہ کرنی ہے آپ اپنی ناکامیوں کو ہمارے اوپر مت تھوپیں. آپ نے حذف کیا جائے, نہیں حذف کیوں کیا جائے بھائی, یہ ریکارڈڈ پروگرام میں میرا اس کے اوپر احتجاج ہوگا. تحریک انصاف کر رہی ہے, وہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں میر صاحب, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2 اسکول آف تھاٹ ہے پالیٹکس کے اندر, بھٹو اور اینٹی بھٹو. اس کا مظاہرہ کل کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھا, کل بھی یہی ہوگا. یہ ایک ٹرک پہ سب ہوں گے, اور ہم ان کو صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ناکام ہوئے ہیں, اگر ہماری وجہ سے مسائل بڑے ہیں, تو بھائی یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیجیے. کل عوام نے فیصلہ سنایا ملتان کے اندر, الیکشن جلدی کیوں نہیں کراتے, کیوں کروائیں؟ میں اس کی عرض کرتا ہوں عوام سے کرنے بھی نہیں دے رہے. ہاں اگر تو آپ آئین پہ یقین رکھتے ہیں ہم سب لوگ, وہ آئین جو ایک متفقہ آئین ہے, فیبرری 2013 میں وہ مطالبہ کرتا ہے ہم سے کہ ہم الیکشن کروائیں. اگر یہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں, فرض یہ بھی مان لیا جائے, تو بھائی آ جائیں. ہم نے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے آفر کیا ہے کہ یہ سازشوں سے باز آ جائیں, اداروں کے پیچھے کھڑے ہو کر جمہوریت پہ. آپ یہ اس بات کی گارنٹی دے دیں کہ آپ مارچ 2013 سے آگے نہیں جائیں گے میر صاحب, آئین کا سہارا لے کیوں جائیں گے؟ ہم نے اگر پہلے اپنا ایک وزیر اعظم اس لیے قربان کر لیا کہ چیف جسٹس صاحب کے غلط ہے, ہم نے آرڈر کو نہیں مانا, غیر آئینی آرڈر کو نہیں مانا, تو ہم 2013 سے آگے کس طرح چلے جائیں گے؟ ایک منٹ میر صاحب, میری بات مکمل نہیں, ان انٹرپٹڈ سنا میں نے سب بھائیوں کو. اب گزارش صرف اتنی ہے, دیکھیں
معاملات پاکستان کے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر کی. میں ان کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ جو مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ جو شکست کی بات کر رہے ہیں, بھائی آگے بڑھیں, پاکستان کو آگے لے کر جائیں. اقوام جنہوں نے ترقی کی ہے, اب انڈیا آپ کا پڑوسی ملک ہے, ایک ایک ووٹ سے وہاں جمہوریتیں قائم رہی ہیں, وہاں پہ مہنگائی نہیں ہے, وہاں پہ بے روزگاری نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور بندوقوں والوں کا انتظار کریں یا ججز کو انٹرپٹ کریں. وہ بندوقوں والے پرانے تھے کہ انقلاب بندوق کی نالی سے نکلتا ہے, وہ راجہ صاحب انقلاب آج کل یہ دونوں پارٹیاں بھی نہیں تھے, یہ دونوں ماؤس نہیں تھے, یہ دونوں پارٹیاں بھی انقلاب کے نعرے لگا رہی ہیں آج کل. اور وہ انقلاب اگر تو چلے ہوئے کارتوسوں کے ذریعے آ سکتا ہے. اصل میں ہم تو یہ فکرہ آپ ہی لوگوں کو شروع سنا نا 70 میں. کل میں 1 منٹ اور دے دیں شوکت کو, تاکہ پھر جو ہے نا پھر مزید آرام سے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کل پی 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 ورسز آل ہوا ہے, یہاں پر بھی شوکت بسرا ورسز آل ہے سلمان غنی صاحب کو چھوڑ کے, تو مجھے ٹائم ذرا زیادہ دینے سے بہتر ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا صرف ایک نقطہ نظر ہے سجاد میر صاحب, ہم نے اب ڈے 1 سے دیکھ لیجئے کہ اسی جمہوریت کے لیے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے شہادتیں لی, ہم نے پھانسیاں لی, جبکہ رویہ ہمارے مخالفوں کا کیا ہے, 10 دن جیل نہیں کاٹی گئی اور 140 صندوقوں سے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہ بندہ دیکھیں نہیں, آپ بیٹھے رہے, آپ کی قیادت کہاں بھاگ گئی, کابل کی جیل میں بیٹھ کے آئے, ان کی قیادت کہاں گئی. اچھا چلیے میں بات تو قیادت کی ہو رہی تھی, کرپشن کی بات کہنا چاہتا ہوں. میں سجاد میر صاحب آپ کے پروگرام کو اور آپ کی شخصیت کو جب دیکھ کے آیا تھا تو میں سمجھتا تھا ہمیں کوئی ایسی نظری اور فکری گفتگو کرنی چاہیے جس سے سننے والے لوگوں کو, یہ اگر یہی گالیاں ہم تو پارلیمنٹ میں بھی دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے اپنی کسی بات میں زرداری صاحب کا نام نہیں لیا, میں نے کسی بات میں گیلانی صاحب کا نام نہیں لیا, میں نے کسی کو نہیں کہا کم شادیاں کرتا ہے کہ زیادہ شادیاں کرتا ہے, طلاقیں دیتا ہے نہیں دیتا ہے, کیا ہے, کوشش کی ہے. نہیں نہیں چلو جی, یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے نا, کیا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹی وی اسٹیشن پہ دیکھنے والے لوگ بالآخر اس حد تک مایوس ہوتے ہیں کہ یقین کریں میں آپ کے پاس آیا ہوں صرف سجاد میر کی وجہ سے, ورنہ اگر مجھے کوئی بھی بلایا نہیں جاتا, کیونکہ لوگ سوئچ آف کر دیتے ہیں. جو یہ گالیاں آپ دے رہے ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو, وہ کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں, یہ کیا لیڈ کریں گے. یعنی ابھی تک آپ کے مسائل جو ہمارے ہیں اس میں ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح کس چیز کو حل کریں گے. بات وہی ہے کہ وہ فلانا چور ہے, نہیں ہوا ہے تو یہ ہے تو میں نے کوئی الزام نہیں لگایا کسی پر کہ کس کے پیسے کہاں ہیں, کس نے کیا کیا ہے, کس نے نہیں کیا ہے. میں نے کہا بنیادی طور پہ یہ مسائل ہیں, یہ مسائل حکومت اور سیاستدانوں نے حل کرنے, فوج نہیں حل کر سکتی. آپ ان مسائل کے متعلق ابھی سے تیاری کریں, کیونکہ کل جب آپ اطاعت بنائیں گے, اطاعتوں کے بغیر تو آج تو ابھی تو بہت ارلی ہے, ان کا اطاعت تو آلموسٹ بنا ہوا ہے کیونکہ گورنمنٹ کا اطاعت ہے, یہ اسی طرح الیکشن میں جائے گا. سب کو نہیں بنا رہا, نہ کو بنانے جائے گا. چلیے نہ کریں, میری اپنی گفتگو ہے نا, چلیے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ اکیلی بھی نے بنی تھی 10 دن پہلے بھٹو صاحب کا نہیں پتا تھا اتحاد ہو رہا ہے. جی ہاں, سوچ ہی نہیں سکتا تھا. پی این اے بنی تھی, آئی اے بنی تھی, یا جتنی بھی بنتے ہیں فرنٹ ہمارے خلاف بھی بنتے ہیں.